السلام علیکم سامعین، 11 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 14 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے اعلیٰ افسران نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ اس خبر کے لیے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ دیوبند سے ہی صحافی رضوان سلمانی رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ آج ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ضلع مجسٹریٹ سمیت اعلیٰ افسران نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا ہے۔ یہ افسران دارالعلوم دیوبند پہنچے، جہاں مفتی ابوالقاسم نعمانی اور دوسرے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند کی خدمات کو سراہا۔ ان افسران نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ لائبریری میں موجود قیمتی اور نایاب کتابیں بھی دیکھیں۔ اس موقع پر مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے افسران کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ یہ ادارہ 1866 میں قائم ہوا تھا، جس نے ملک کی آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور آزادی کے بعد سے یہ ادارہ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی نہایت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ یہ خالص مذہبی تعلیمی ادارہ ہے جس نے ہمیشہ ہی امن و شانتی اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ اس دوران مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے دارالعلوم کی تاریخ سے متعلق کتابیں بھی حکام کو پیش کیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری رجنیش کمار دوبے نے کہا، یہ رسمی دورہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہے۔ کافی دنوں سے یہاں آنے کی خواہش تھی۔ آج یہاں پہنچ کر بہت اچھا لگا ہے۔ ادارے کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور یہ ملاقات بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ادارے کی تاریخ لائبریری کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ افسران نے دارالعلوم لائبریری کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کی مشہور مسجد رشید کے علاوہ ادارے کی دوسری عمارت کا بھی جائزہ لیا، معائنہ کیا۔ ضلع مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ نے کہا، ادارے کے ذمہ داران سے نہایت خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ اس دوران کووڈ-19 کی گائیڈ لائن پر بھی بات ہوئی ہے۔ اس موقع پر نگر نگم کمشنر گیانیندر سنگھ، سی ڈی او وجے کمار، ایس ڈی ایم دیپک کمار، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی، نائب محتمم مفتی راشد اعظمی، مولانا منیر الدین قاسمی، جناب اشرف عثمانی، جامع مسجد سہارنپور کے مینیجر مولانا فرید مظاہری، مولانا حسین مدنی، پنڈت ستیندر شرما، مولانا مرتضیٰ، مولانا اشرد اور مولانا عبد المالک مغیثی سمیت کئی اداروں کے ذمہ داران اور افسران موجود رہے۔